یہ جو مرید کے میں ہوا ہے جناب والا ہمارے دور میں نہیں ہوا ثانیہ مال ٹاؤن 14 لوگوں کو شہید کیا گیا ہو. جناب والا ہمارے دور میں نہیں ہوا. آج رپورٹ ہو رہا ہے 282 لوگ شہید ہوئے ہیں, 1900 لوگ زخمی ہیں. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. بھائی رپورٹ اس لیے نہیں ہوا, آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, وہاں چاروں طرف سے کارڈن آف کر کے مسکار کیا, اپنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے, اور آپ یہاں بیٹھ کے بڑے آسانی سے باتیں کرتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جس جماعت میں ہے اس کا شیوہ یہ ہے. میں بات شروع کروں گا 90 کی دہائی سے. وزیر اعظم نواز شریف تھا, وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا. کیا ہوا؟ پاکستان اور پنجاب میں جعلی پولیس مقابلوں کا آغاز ہوا. آج اسی کی تسلسل ہے, سی سی ڈی کے نام پہ ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں. یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے, انہی کی بھتیجی ہے, آج اسی طرح ظلم و بربریت کر رہی ہے. آج آگے بات آ جائے. یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے. بھائی آپ کو تو کہا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. آپ 12 کروڑ صوبے پہ کسی طرح مسلط ہو ہی گئے ہیں تو اس کا کوئی لحاظ کریں. آپ سے تو نہیں ہو سکا. آپ نے پھر اسی طرح آئی جی اسلام آباد کو کیوں بلایا اگر آپ کے اتنے ہی آپ اپنے خندہ پیشانی سے سنبھال رہے تھے حکومت؟ یہ لوگ نہیں کر سکتے. ہاں میں آج بتاتا ہوں, عمران خان, لوگ کہتے ہیں اس کا نام لینے پابندی ہے. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ عمران خان ہے اور عمران خان کا سپاہی ہے. عمران خان نے خیبر پختونخوا میں جس کو وزیر اعلیٰ بنایا وہ کسی کا بھائی, بیٹا, بھتیجا, بھانجا, بھتیجی نہیں ہے. یہ پرچی پہ بنا ہوا چیئرمین نہیں ہے. وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کے پی کے کا صدر تھا. مجھے فخر ہے میں اسی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی ہوں. اور ہمارا ایک دوست, ایک ساتھی, ایک نوجوان آج وزیر اعلیٰ بنا. 92 کی اکثریت ہے وہاں, اور ادھر 52 بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب کبھی استعفے پہ سائن نہیں مل رہے, استعفے پہ یہ نقطہ نکال لیا, ابھی نقطہ نکال لیا. اب ہم جی راتوں رات وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے ان ایم پی ایس کو جنہوں نے نہ گولی, نہ سرکار, نہ بدماشی, نہ کوئی لالچ کا خوف سامنے رکھا اور ڈٹ کے عمران خان کے سپاہی کو ووٹ دیا اور آج وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے. اب ہم چاہتے ہیں آج یہاں بات ہو لا اینڈ آرڈر کی, آج یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اس وقت 9 مئی پہ بھی یہی آئی جی تھا, آج بھی وہی آئی جی ہے. وہی ساری بیوروکریسی ہے جن لوگوں نے وہ کروایا. ہمیں باتیں کرنے کو بہت ہے مگر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ چھوڑ دیں 24 نومبر کو, 9 مئی کو, وہ تو پی ٹی آئی تھی نا, ہم تو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا, چلتے رہے. آپ لوگ کرتے گئے ہم پہ ظلم و بربریت, مگر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں یہ گناہ گار ہے اور آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اڑا دیں. یہ معاشرہ اس انصاف کے بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے, کوئی جبر کا نظام نہیں. آپ جیسا چلانا چاہ رہے ہیں اس طرح نظام چلے گا نہیں. یہ ملک تاریکیوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنے اپوزیشن, اپنے مخالفین کی زبانوں کو بند کرنے کی بجائے زبانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو قبروں میں اتارنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح ہوگا نہیں. آپ گسٹاپو اور وہ ہولوکاسٹ ہوا تھا, سنا تھا, آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جس طرح آپ اپنے اپوزٹ لوگوں کا کر رہے ہیں. اب بات کریں, نہ ہم مسلک کی بات کرتے ہیں, نہ ہم کسی جماعت کی بات کرتے ہیں, ہم بلا تفریق پاکستان کی بات کرتے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس پاکستان میں وہ آگ لگا رہے ہیں جو ایک بریلوی سیگمنٹ تھا ہمیشہ نان ملیٹنٹ رہا, آپ آج ان کو ملیٹنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تحریک طالبان پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم کہتے ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ, ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو محاذ جنگ میں, جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ پہلے نمبر آزما ہوئے, آج وہ مغربی بارڈر پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے اور جن کا کام سیاست ہے ان کو سیاست کرنے دیں, جن کا کام ریاست سنبھالے اور ریاست سنبھالے. یہ نہیں ہو سکتا آپ ہر چیز پہ ٹانگ اڑائیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں. پاکستانی سوچ معاشی بدحالی میں ہے, معاشرتی بدحالی میں ہے اور رہ کے آپ نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جہاں 6% پہ گروتھ ریٹ تھا عمران خان کے دور میں, آج گروتھ ریٹ کدھر گیا؟ آج انڈسٹریاں بند پڑی ہیں, چوری ڈاکے کے مسبب آپ لوگ بن رہے ہیں, مجدد آپ لوگ بن رہے ہیں. جب آپ روزگار چھین لیں گے, جب آپ انصاف ناپید کر دیں گے,
लोग अदालतों में नहीं जाएंगे, लोग खुद अपने फैसले करेंगे। आज जो शहीद हुए हैं हम उनको भी कहते हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने जो पुलिस वाला हुआ उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो इन सब का जिम्मेदार, जब ये धुंध छटेगी तो जिम्मेदारी का तयन होगा, तो पता चलेगा कि उनके जिम्मेदार भी कल भी ये थे, आज भी ये हैं, और जब जो इस मुल्क में तबाही हुई है यही जिम्मेदार हुए हैं। मैं कहता हूं आज आप गली नाली और सोलिंग के बिल लेके आ रहे हैं बल्दियात के, आज बल्दियात से ज्यादा वो जो खून की नदियां बही हैं उनकी जरूरत है। आज कार्रवाई मुअत्तल की जाए, आज यहाँ इस पे बहस की जाए कि कौन जिम्मेदार है, कौन इसका तयन करेगा और कहाँ जिम्मेदारी फिक्स होगी। क्योंकि आप लोगों ने ये वतीरा बना लिया है कि जो बंदा आपके खिलाफ बात करे या पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, आप उस पर चढ़ दौड़ते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। जी आप सब वाइंड अप